بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ آن لائن کلاس دی لنکن اسکول کی جانب سے دی جا رہی ہے۔ میں ہوں آپ کی استانی نمرہ شیخ۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سبق سارے کام کون کر جاتا تھا کی بلند خوانی۔ اب اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 4 اور 5 اوپن کریں۔ بلند خوانی کرتے ہیں۔ سبق سارے کام کون کر جاتا تھا۔ مسلمانوں کے پہلے 4 خلیفہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں۔ کیا آپ ان کے نام جانتے ہیں؟ مدینے کے قریب ایک نابینا بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ وہ بیچاری بہت کمزور اور غریب تھی۔ اس کے گھر میں اس کے سوا کوئی اور نہ تھا جو اس کی مدد کرتا، اس کا خیال رکھتا اور اس کا کام کاج کرتا۔ نابینا مطلب کہ اندھی تھی وہ بڑھیا اور اس کے گھر میں کوئی بھی نہیں تھا، وہ اکیلی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بڑھیا عورت کے بارے میں پتہ چلا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز صبح سویرے بڑھیا کے گھر جاتے، اس کے گھر میں جھاڑو دیتے، پانی بھرتے، ضرورت کی چیزیں بازار سے لا کر رکھ دیتے۔ بڑھیا تو بیچاری نابینا تھی، اسے پتہ بھی نہ چلتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی سے اس کے سارے کام کر کے چپ چاپ چلے جاتے۔ ایک عرصے تک ان کا یہی معمول رہا۔ معمول کے معنی ہے طریقہ، عادت یا رواج۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ گھر میں جھاڑو بھی دی جا چکی ہے، مٹکوں میں پانی بھی بھرا ہوا ہے اور ضرورت کی ہر چیز بھی گھر میں موجود ہے۔ اب تو انہیں بڑی حیرت ہوئی کہ آخر مجھ سے پہلے آ کر یہ سارے کام کون کر گیا ہے۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا اور تیسرے دن بھی۔ بڑھیا بیچاری تو اندھی تھی، اسے کیا خبر کہ کون آتا ہے اور یہ سارے کام کر جاتا ہے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ مجھے چھپ کر یہ راز جاننے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگلی رات کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے کے قریب چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ ایک صاحب چپکے تشریف لائے اور گھر کے سارے کام خاموشی سے کرنے لگے۔ انہوں نے پہلے گھر کی جھاڑو دی، پھر مٹکوں میں پانی بھرا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندھیرے کی وجہ سے ان کو پہچان بھی نہ سکے۔ جب وہ صاحب کام کر کے دروازے کے پاس پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وہ کوئی اور نہیں، اس وقت کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خلیفہ کے معنی ہے پیغمبر کا نائب، جو خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی اس بوڑھی عورت کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ گھر کا ہر کام اپنے ہاتھوں سے کر جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، امیر المومنین۔ امیر المومنین کے معنی ہے مسلمانوں کا اعلیٰ حاکم۔ پہلے تو یہ سارے کام میں کرتا تھا، اب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کیوں کرنے لگے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس وقت میں امیر المومنین نہیں تھا۔ خلیفہ بننے کے بعد یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ اس سبق میں کیا بتایا گیا ہے؟ ایک بوڑھی عورت تھی، وہ اندھی تھی، ایک جھونپڑی میں رہتی تھی اور اس کے گھر میں کوئی نہیں تھا کہ اس کا خیال رکھتا، اس کی مدد کرتا، اس کے گھر کے کام کاج کرتا۔ تو حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ان کو پتہ چلا تو وہ اس بوڑھی عورت کے گھر کا ہر کام خود کرنے لگے۔ اب وہ تو اندھی تھی، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون گھر کے کام کر جاتا ہے، کون باہر سے چیزیں لا کے رکھ دیتا ہے، مٹکوں میں پانی بھر دیتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق ہر کام اس بڑھیا کے گھر کا کرتے تھے۔ تو ایک دن صبح وہ گئے تو گھر کا سارا کام کیا ہوا تھا، وہ حیران رہ گئے کہ گھر کا کام کس نے کیا ہے۔ تو انہوں نے ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، تیسرے دن، تینوں دن ایسے ہی گھر کا سارا کام ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ میں چھپ کے یہ راز جاننے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہ ایک دن رات میں ان کے گھر میں چھپ گئے، اس بوڑھی عورت کے گھر میں چھپ گئے۔ انہوں نے صبح ہونے میں تھوڑی سی دیر تھی تو ایک
کوئی آیا گھر میں جو ہے سارے کام کرنے لگا، تو انہیں جو ہے اندھیرے کی وجہ سے کچھ نظر بھی نہیں آیا، تو انہیں جب وہ دروازے کے پاس پہنچے تو وہ اور کوئی نہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے گھر کے سارے کام کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امیر المومنین نہیں تھا پہلے، اب امیر المومنین بننے کے بعد جو ہے میرا فرض ہے کہ میں ہر فرد کا خیال رکھوں۔ اور ہمیں جو ہے اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ جو ہے دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، ہمیشہ دوسروں کے کام آنا چاہیے، اور جو ہے دوسروں کی خدمت کرنی چاہیے خاموشی کے ساتھ، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ اور اب یہ آپ لوگ جو ہے گھر پہ بلند خوانی کریں۔ اب میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ بلند خوانی سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔